السلام علیکم، میں ہوں کامران خان۔ آخرکار پی ٹی آئی 2 صوبائی اسمبلیوں کے بعد آج قومی اسمبلی سے بھی فارغ ہو گئی۔ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے آج پی ٹی آئی کے مزید 43 اراکین کے استعفے منظور کر لیے۔ پی ٹی آئی اراکین اسپیکر اور الیکشن کمیشن سے درخواستیں کرتے رہے، لیکن ایک ہفتے کے دوران پی ٹی آئی کے 113 استعفے منظور ہو گئے، جس کے بعد مستعفی اراکین کی تعداد 123 ہو گئی۔ اب منحرفین کے علاوہ پی ٹی آئی کی قومی اسمبلی میں صرف 2 ایم این ایز باقی رہ گئے ہیں، جن کے استعفے ان کی رخصت کی درخواستوں کے باعث منظور نہیں کیے گئے۔ پی ٹی آئی اپنے پنجاب اسمبلی سے 180، خیبر پختونخوا اسمبلی سے 95 اور قومی اسمبلی سے 123 اراکین کی رکنیت کھو بیٹھی ہے، یعنی مجموعی طور پہ 398 انتخابی حلقوں سے پی ٹی آئی دستبردار ہوئی ہے۔ شومی قسمت کے کبھی پی ٹی آئی قومی اسمبلی کی سب سے بڑی قوت تھی، مگر اب قومی اسمبلی صرف حکومتی جماعتوں پر مشتمل ہوگی۔ پی ٹی آئی کے ایم این ایز کے استعفوں سے خالی ہونے والی 123 نشستیں 60 دن میں پر کرنا آئینی تقاضا ہے، لیکن ضمنی الیکشن کب ہوں گے کچھ معلوم نہیں۔ تعجب کی بات ہے کہ کے پی اور پنجاب اسمبلی کی تحلیل کو 1 ہفتہ گزر چکا ہے، دونوں صوبوں میں نگراں حکومتیں قائم ہو چکی ہیں اور 90 دن میں انتخابات کا ہونا الیکشن کمیشن کی اولین آئینی ذمہ داری ہے، لیکن فی الحال نئے الیکشن کی تاریخ کا کہیں کوئی اتا پتہ نہیں۔ دونوں صوبوں کے گورنرز اور الیکشن کمیشن نے چپ سادھ لی ہے، تاحال نہ تو گورنرز نے الیکشن کمیشن کو انتخابات کے لیے کوئی ایڈوائز بھیجی ہے اور نہ ہی الیکشن کمیشن نے الیکشن کے انعقاد کی تاریخوں کا تعین یا انتخابی شیڈیول جاری کیا ہے۔ عمران خان نے کل اعلان کیا تھا کہ اسمبلیز کی تحلیل اور کے بعد 48 گھنٹوں میں الیکشن کی تاریخ مقرر نہ ہونے پر ہم سپریم کورٹ جائیں گے۔ عمران خان کی جانب سے عدالت سے رجوع کرنے کے پس منظر میں آج ایک اہم پیش رفت سامنے آئی، جب پی ٹی آئی کے 8 مستعفی اراکین قومی اسمبلی کے چیف وپ عامر ڈوگر کی قیادت میں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عبرتہ بندیال سے ملاقات کے لیے سپریم کورٹ پہنچے، لیکن انہیں اجازت نہیں ملی۔ رجسٹرار سپریم کورٹ نے بھی ملاقات سے انکار کر دیا۔ بہت ہی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، پاکستان تحریک انصاف اب تمام اسمبلیز سے، یا خاص طور پہ پنجاب اسمبلی سے اور کے پی اسمبلی سے فارغ ہو چکی ہے۔ اس کے تمام اراکین نے استعفیٰ دے دیا ہے، تحلیل ہو گئی ہیں دونوں اسمبلیز، اور اب قومی اسمبلی سے بھی یہ آج عمل مکمل ہو گیا، جہاں پر آخر وقت تک پی ٹی آئی کی کوشش رہی کہ اس کے کچھ اراکین کے استعفے منظور نہ کیے جائیں۔ یقیناً یہ عمران خان کی سیاست کے حوالے سے ایک بہت اہم پیش رفت ہے، اس پر مزید بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب اسد قیصر، سابق اسپیکر قومی اسمبلی۔ بہت بہت شکریہ اسد قیصر صاحب، فرمائیے گا کہ اب کیا ہے، اسمبلیز تحلیل ہو گئی ہے، کے پی کی، پنجاب کی تحلیل ہو گئی ہے، قومی اسمبلی سے تمام آپ کے اراکین کے استعفے ہو گئے ہیں، پنجاب اسمبلی سے بھی الیکشن کی ڈیٹ نہیں آ رہی، دونوں جگہوں پر ایک انڈیپینڈنٹ حکومت آ گئی ہے۔ پنجاب میں ایک اینٹی پی ٹی آئی سیٹ اپ جو ہے اس کا الزام لگ رہا ہے کہ بالکل ایک وہ نقشہ بن گیا ہے جو کہ کسی صورت میں بھی پی ٹی آئی کے لیے فیوریبل نہیں ہے۔ دوسری جانب نیشنل اسمبلی کے بھی تمام آپ کے اراکین کے استعفے منظور ہو گئے ہیں، الیکشن کی ڈیٹس بھی نہیں آ رہی، اب آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہم نے جو خان صاحب کورٹ جا رہے ہیں اس کی اوپر ہو چکی ہے، اور اس کے لیے ہم نے سینئر جو کونسل ہے لیگل اس کو جو ہے نا ٹاسک دیا ہے۔ تو ایک تو ہم جائیں گے، کیونکہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ انکانسٹیٹیوشنل ہو رہا ہے۔ مطلب یہ ابھی تو جب آپ 40-45% آپ کی اسمبلی تو خالی ہو گئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسمبلی تو رہی نہیں ہے۔ اسمبلی اس وقت کیسی اسمبلی ہوگی، کیا جمہوریت ہوگی، کیا پارلیمان ہوگا؟ ابھی تو اس کا تو ایک تو ہم کر رہے ہیں کہ عدالت میں جا رہے ہیں، دوسرا یہ کہ ہم دیکھیں گے کہ اس کے باوجود اگر یہ نہیں ہوتا تو ہم پھر عوام میں جائیں گے۔ ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ دیکھا، یہ ملک جو ہے نا اس طرح نہیں چھوڑا جا سکتا، یہ بنانا ریپبلک نہیں ہے۔ انہوں نے تو بنانا ریپبلک بنا دیا، اس نے تو جو اقدامات ابھی ہو رہے ہیں تو کنسٹیٹیوشن کو تو انہوں نے بالائے طاق پہ رکھا ہے۔ تو اس طرح یہ ملک نہیں چلے گا۔ اگر ان کا خیال یہ ہے کہ یہ کوئی اپنی من پسند جو ہے نا حکومتیں لے کے آئیں گے اور اس کے ذریعے جو ہے نا کوئی پریشر ڈالیں گے، دباؤ ڈالیں گے، کوئی پرچے کاٹیں گے، اریسٹ کریں گے، کیسز بنائیں گے، یہ ایکسپیرینس انہوں نے کر دیا۔ حمزہ بھی یہاں چیف منسٹر رہا، اس کی وجہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی سب سے مقبول پولیٹیکل پارٹی ہے، ایک بہت بڑی ہمارے پاس۔ اگر اسد قیصر صاحب، ایک جانب یہ جو آپ فرما رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، آئینی ذمہ داری ہے، اسمبلیز تحلیل ہونے کے 90 دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے، پھر یہ قومی اسمبلی کے مستعفی اراکین کی نشستوں پر ضمنی الیکشنز ہونے چاہیے 60 روز کے اندر، وہ نہیں کراتے۔
مگر آپ کی پالیسی بھی تو استحکام کا شکار نہیں رہی، خاص طور پہ قومی اسمبلی کے معاملوں میں. پہلے تو یکمشت استعفے دے دیے، پھر اس پہ برقرار رہے، پھر آپ کی کوشش رہی کہ استعفے منظور ہو جائیں، پھر اس کے بعد آپ کی کوشش ہوئی کہ کسی صورت سے اسمبلی میں بیٹھ جائیں، رک جائیں، اور پھر جو آپ موجودہ اسپیکر ہیں انہوں نے اس کا بڑا بھرپور فائدہ اٹھایا آپ کے اس کنفیوژن کا، اور پھر ایک طرح سے سبق سکھایا پی ٹی آئی کو کہ جب انہوں نے 3 فیزز کے اندر آپ کے تمام اراکین کے استعفے منظور کر لیے، جو کہ آپ کی خواہش کے برعکس ہوا بالآخر. نہیں، بیسیکلی ہمارے خواہش کے برعکس نہیں ہوا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے بل ہیں. دیکھیں، ہم نے اپنا ٹارگٹ اچیو کر لیا. ہمارا ٹارگٹ یہ تھا کہ ہماری ڈیزگنیشن جو ہے نا یہ ایکسیپٹ کر لے. اور دیکھیں، یہ آپ جو ہم کر رہے ہیں، یہ جو ہم جو کچھ کر رہے ہیں نا، ہم اپنا ٹارگٹ اچیو کرنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو، اور فور الیکشن ہو، فری اینڈ فیئر الیکشن ہو. اس کے لیے اب ماحول بن گیا. مجھے بتائیں ابھی کون سی اسمبلی رہ گئی ہے؟ اچھا، ابھی کل جو ہمارے جو ڈاکٹر صاحب گئے تھے الیکشن کمیشن کو، جو ان کی ملاقات ہوئی تھی، اس پہ انہوں نے کہا تھا کہ اس وقت ہمیں 70 بلین روپیز چاہیے. کوئی 17-18 بلین جو قومی نیشنل کے لیے چاہیے، اور کچھ باقی جو ہے نا ہمارے 2 صوبے میں. اور ابھی تو تقریباً 100 بلین تک جائیں گے. اس نے کہا حکومت کے پاس پیسے نہیں ہیں. بھائی، سوال تو یہ ہے کہ اگر اس وقت یہ الیکشن نہیں کرواتے اور اسمبلی اس طرح رہتی ہے، تو اس اسمبلی کی اور اس حکومت کی کیا مورل ویلیو رہتی ہے؟ اچھا، اس کے پاس کنسٹیٹیوشن کیا ابھی اس کے کون سے اس کے پاس حق حاصل ہے کہ یہ حکومت میں رہے؟ یعنی جو کچھ ہو رہا ہے، ہم نے اپنا ابھی ماحول بن گیا ہے. ہر صورت میں انہوں نے الیکشن کرنا ہے. لیکن اس کرنٹ سچویشن کے اندر بھی جو آئینی ذمہ داری ہے حکومت کی الیکشن کمیشن کی، یقیناً پنجاب اور کے پی کے اندر صوبائی اسمبلی کے وہ الیکشنز کرا سکتے ہیں. قومی اسمبلی کی نشستیں جو خالی ہوئی ہیں اس پہ ضمنی الیکشن کرا دیں گے. وہ جو آپ کا بنیادی مطالبہ، ہدف، خواہش ہے کہ ملک میں قومی الیکشن ہو، وہ تو اس صورتحال میں آئینی قانونی حکومت کی ذمہ داری بھی نہیں ہے، تو وہ تو نہیں ہوں گے. دیکھیں، سب سے پہلے کامران صاحب مجھے بتایا کہ جب 2 بڑے صوبوں میں الیکشن ہو رہا ہو، جب 123 سیٹوں پہ الیکشن ہو رہا ہو، تو کیسے ہوگا؟ اور ہمارے لیے پھر بھی ون سچویشن ہے. ہمارے لیے تو یہ ہے کہ ہم جتنی بھی سیٹیں ہیں اس پہ اپنے الیکشن لڑیں گے، ہم اپنی ہوم ورک کریں گے، ہماری موبلائزیشن ہوگی، ہم اپنا نیریٹو عوام تک پہنچائیں گے. ہمارے لیے پرابلم نہیں ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کس مورل اتھارٹی کے، کس قانون کے تحت یہ اسمبلی کی پوزیشن کیا رہی ہے. جو ڈیسیجن کر رہے ہیں، اس کی ڈیسیجن کو مطلب عوام کی اعتماد حاصل نہیں ہے.